الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَهُمْ اور جب آتا ہے ان کے پاس امر کوئی معاملہ من الامن امن میں سے ہو او الخوف یا خوف میں سے اذاعوا به وہ پھیلا دیتے ہیں اس کو. یعنی مسلمان مدینہ میں ہیں، مدینہ میں منافق بھی ہیں. ان منافقوں کا کیا کام ہے کہ وہ اس مسلمان معاشرے میں یا اسی سوسائٹی میں بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے حق میں گفتگو کریں، یہ بریکنگ نیوز چھوڑتے ہیں. امن کی بات ہو، مسلمانوں کی فتح کی بات ہو، یا یہ بات ہو کہ دشمن کا لشکر واپس چلا گیا ہے، تو یہ سنتے ہیں تو فوراً ہی مسلمانوں میں اس کو پھیلا دیتے ہیں، یہ دشمنوں میں اس کو پھیلا دیتے ہیں تاکہ دشمن اور الرٹ ہوں کہ دیکھو بھائی وہاں مسلمان گئے ہیں، تمہاری فوجیں واپس چلی گئی ہیں، تم سوئے ہوئے ہو. یہ بات یوں پھیلا دیتے ہیں. اور اویل خوفی یا خوف میں سے کوئی بات ہو کہ خوف و ہراس پھیلاتے ہیں. او فلاں جنگ میں مسلمان گئے تھے، ان کو شکست ہو گئی، فلاں فلاں مارا گیا، یا دشمن جیت گیا ہے، یا دشمن آ رہا ہے. کئی باتیں ہوتی ہیں جو مسلمانوں کے اندر ایسے پروپیگنڈے چھوڑے جائیں سنی سنائی باتوں پہ، جس کی کوئی وہ تصدیق نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اس اہل ہوتے ہیں کہ وہ تصدیق کریں. تو اللہ فرماتے ہیں اذاعوا به وہ پھیلا دیتے ہیں اسے، یعنی اس خبر کو بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے وہ اپنی طرف سے خوب پھیلاتے ہیں. اس پھیلانے کا مقصد ان کا یہ نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کے اندر کوئی خوشی کی لہر دوڑے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان پریشان ہوں، ان کا مورال گرے، یہ دبے رہیں، ان کے درمیان ہر وقت منفی سوچیں ابھریں. آج یہی ٹیکنیک ہم مسلمانوں کے خلاف یوز ہو رہی ہے، اور منافقوں کی بھی یہی تھی کہ ان کے اندر خبریں ایسی پھیلاؤ کہ جو مسلمان ہیں وہ ہر وقت ٹینس کا شکار رہیں، مایوس ہوں، اپنوں کو برا بھلا کہیں، غیروں کے بارے میں سوچیں نہ کہ وہ ہمارے خلاف کیا سازشیں کر رہا ہے. تو اذاعوا به وہ پھیلا دیتے ہیں اسے. پھر اس کے نقصانات مسلمان بھگتتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ اور اگر بولنے سے پہلے یا خبر کو پھیلانے سے پہلے رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وہ لوٹاتے اس کو طرف رسول کے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ اور طرف اولو الامر کے، یعنی جو ذمہ دار صحابہ ہیں آپ کے سمجھدار، تو منہم ان میں سے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ البتہ جان لیتے حقیقت اس کی، یعنی تحقیق کرنے والے تحقیق کرتے اور غور و فکر کر کے وہ درست رائے دیتے، انہیں صحیح علم ہوتا ہے، وہ تہ تک پہنچ پاتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ بھئی یہ خبر کیوں چھوڑی گئی ہے، یہ کیوں پھیلائی گئی ہے. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیچھے کون سی قوتیں کام کرنے والی ہیں. عام بندوں کو پتہ نہیں چلتا، عام بندے تو پریشان ہوتے ہیں. تو اس لیے مسلم سوسائٹی میں ہر فرد کو یہ کہا گیا ہے کہ کسی قسم کی بھی کوئی غلط خبر آئے جس سے مسلمان سوسائٹی میں بے چینی پیدا ہو، کوئی بھی اس کو دوسرے کو نہ سنائے جب تک کہ وہ اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کے پاس نہ جائے اور ان سے جا کے پوچھے کہ بھئی بتائیے یہ خبر سنی، اس کا کیا مطلب ہے. تو وہ بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. ہر ایک کو رائے نہیں دینی چاہیے. تو ایک تو یہ بات سمجھا دی. اب یستنبطون کا جو لفظ ہے اس کو سمجھیے، اس کا روٹ ہے نون با طا، نبت. عربی زبان میں نبت اس پانی کو کہتے ہیں جو کنواں کھودتے وقت سب سے پہلے نکلتا ہے. ایسے
کنواں کھود رہا ہے بندہ، کھودتے کھودتے زمین کی تہہ تک پہنچتا ہے تو کہیں پر وہ اچانک ہی پانی ایسے نکل آتا ہے. جو پہلے پانی ظاہر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نبت، کہتا ہے نبت الماء. تو کھودنے والا کہتا ہے پانی ظاہر ہو گیا، پانی نکل آیا، نبت الماء. اسی نبت کا جو ایک نسبت ہے، نبتی نام سنا ہوگا. ایک قبطی تھے مصر میں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قبطی تھے، دوسرے نبتی تھے یا نبتی تھے. یہ نبتی اصل میں یہی لوگ تھے. اور یہ کیا کرتے تھے؟ زمین بھی کھودتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، پانی ڈگ کر کے نکالتے تھے، یا کنوؤں سے پانی نکالتے تھے اور کھیتوں کو دیتے تھے. تو اسی وجہ سے نبت کا مطلب ہماری زبان میں آج کل ہے جٹ، جو دیہاتوں میں اس طرح کے کام کرتے ہیں. ایک ذات ہے جٹ ذات ہے، وہ میں نہیں کہہ رہا. ایک جٹ ہے، جٹ یعنی جو بالکل ہی دیہاتی مزدوری کرتا ہے دیہاتوں کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو اسی کی جمع ہے امبات. امبات، نبت کی جمع کیا ہے؟ امبات. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ استنبات بھی اسی سے ایک لفظ ہے، استنبات، یستنبتونہ. فقہا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی آیت سے یا حدیث سے استنبات کرتے ہیں. سمجھ آ رہے ہیں نا؟ استنبات کرتے ہیں کیا مطلب؟ ڈیڈکشن، ڈیڈیوس کرتے ہیں. وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اسی آیت کی گہرائی میں نیچے جاتے ہیں یا حدیث کی گہرائی میں سوچتے سوچتے نیچے چلے جاتے ہیں، اور گہرائی میں جاتے جاتے کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسے ڈیڈیوس کر لیتے ہیں. تو یہ ڈیڈیوس کرنا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ استنباط. تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، البتہ جان لیتے اس کی حقیقت کو وہ لوگ جو نکال لاتے ہیں نتیجہ اس کا ان میں سے. وہ غور و فکر کر کے کوئی نہ کوئی تحقیق کر کے کچھ نہ کچھ صحیح بات بتا دیتے کہ یہ خبر کیوں پھیلائی گئی ہے، کیا سچی ہے یا غلط ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا، علیکم تم پر، وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ البتہ پیروی کرتے تم شیطان کی، إِلَّا قَلِيلًا مگر بہت تھوڑے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اس نے تم لوگوں کو یہ ادب سکھا دیا، معاشرے میں جینا سکھایا، اپنے پرائے کی پہچان کا طریقہ سکھایا، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سکھایا، غیر جو ہے اس کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہونا سکھایا. یہ ہے اللہ کا فضل جو تمہیں ان آیات میں سمجھا رہا ہے، یہی ہے اس کی رحمت. اور اگر یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا، یہ ادب آداب تمہیں نہ سکھاتا، تو وَلَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ تو تم شیطان کی پیروی کرتے. انسان ظالم ہے، اور ظلم اس کا یہی ہوتا ہے سب سے بڑا کہ وہ اپنے نفس کے شر کے مطابق چلتا ہے. تو نفس کا شر جو ہے وہ ابھارتا ہے کون؟ شیطان. تو تمہاری پھر اکثریت شیطان کو فالو کرتی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اس رحمت اور توفیق کو تم حاصل نہ کر سکے تو پھر تمہاری اکثریت شیطان کا کہنا مانے گی، شیطان کے راستے پہ چلے گی، جھوٹی خبریں پھیلائے گی. الا قلیلا، سوائے چند کے، چند ہوں گے جو بچے رہیں گے. اب اسی چیز کو اگر آپ ذرا اور آگے جائیں تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی فرمایا ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر وہ جو کچھ وہ سنے اس کو وہ آگے بغیر تحقیق کے پہنچاتا رہے. کوئی بات مجھ تک پہنچی، میں نے تحقیق نہیں کی، میں نے سنی سنائی بات آگے پہنچا دی. آپ فرماتے ہیں یہ بندہ سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے. بے شک وہ کہتا پھر میں نے تو جیسے سنا ویسے پہنچا دیا. اور بھائی تم ذمہ دار ہو، تم مسلمان ہو، تمہیں کہا جا رہا ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی غلط خبر کو آگے نہیں پہنچانا.
اور کوئی خبر ہو بھی صحیح، جب تم اس کے ایکسپرٹ نہیں ہو تو تم کوئی رائے نہ دو. فقاتل فی سبیل اللہ، تو جنگ کیجیے اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں. یعنی یہ نہیں کہ دوسرے جنگ کریں، اللہ کے رسول آپ بھی جہاد کیجیے، آپ بھی لڑیے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی میدان جنگ میں زرہ پہن کے ہاتھ میں تلوار لے کے جاتے تھے، وہ لڑتے تھے. باوجود اس کے کہ آپ بزرگ تھے، اللہ کے رسول تھے، مگر آپ کا کام صرف عبادت کرنا نہیں تھا، یا ذکر اذکار پہ لوگوں کو لگانا نہیں تھا، تسبیحات ان کے ہاتھوں میں دینا نہیں تھی، بلکہ آپ کو بھی یہ کہا ہے فقاتل فی سبیل اللہ. اللہ کے رسول آپ بھی اللہ کی راہ میں لڑیے. تو دیندار جتنا بڑا بھی ہے اس کے لیے یہ ایک تمنا، خواہش ضرور دل میں ہونی چاہیے اس کے کہ میں بھی اللہ کے رسول کی اس سنت پہ عمل کروں، اور میں بھی میدان جنگ میں اگلی صفوں پہ کھڑے ہو کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کروں، یا تو شہید ہو جاؤں جیسے اللہ کے رسول کی آرزو ہوا کرتی تھی، یا پھر غازی بن جاؤں. فقاتل فی سبیل اللہ، تو لڑیے، جنگ کیجیے اللہ کے راستے میں. نیت کو بھی درست کرنا ہے، فی سبیل اللہ والی نیت ہو. لا تکلف الا نفسک، نہیں آپ مکلف بنائے گئے مگر اپنی جان کے. مراد یہ ہے کہ آپ اپنے ہی ذمہ دار ہیں، کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں یا نہیں، یہ جذبہ آپ کے اندر زندہ رہا یا نہیں، تھا یا نہیں، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے. تو ہر مومن کو اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا ہے کہ فقاتل فی سبیل اللہ وحرض المؤمنین. اور دوسری بات یہ کہ آپ اہل ایمان کو ترغیب دیجئے، ابھاریے کہ وہ بھی جنگ کے لیے راضی ہوں، اٹھے اور میدان جنگ میں کود پڑیں. ان کو بار بار ابھاریے تاکہ ان کے دل مضبوط ہوں، اور ان کے نعرے ایسے نکلیں زبان سے، گلے سے، کہ یہ آوازیں دشمن کے دلوں میں جا کے جب اتریں تو وہ بھی کمزور پڑ جائے، وہ بھی ڈر جائے کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کریں گے. وحرض المؤمنین، عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ ان یکفا، کہ وہ روک دے، بأس الذین، جنگ ان کی جنہوں نے کفروا، کفر کیا. یعنی تمہارے اسی جہادی جذبے کو دیکھ کے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے اندر ایسی بزدلی پیدا کر دے کہ وہ تمہارے مقابلے کے لیے نہ آئے. واللہ اشد، اور اللہ زیادہ سخت ہے، بأسن، طاقت میں، یعنی وہ بڑی قوت والا ہے، واشد تنکیلا، اور زیادہ سخت ہے عبرتناک سزا دینے میں. کہتے ہیں نکیل ڈال دو اس کی. یہ تنکیل کا لفظ جو ہے نا، اسی سے نکیل ڈالنا، یعنی ایسا پکڑو اس کو کہ عبرتناک اس کو سزا ملے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک تو مسلمانوں کو اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے کہا گیا اور اس کے طریقے بتائے گئے. اپنے ماحول کو، اپنی فورسز کو، اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے، اس کے کچھ اصول دیے کہ دشمن کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا. اب جو صورتحال ہے ہماری بالکل ہی مختلف ہو چکی ہے. اب میڈیا ہے، گھر گھر میں یہ خبریں عام ہوتی ہیں. تو میڈیا بھی ایک بہت بڑی جنگ ہے. آپ حقیقت یہ کہ اب جا کے دیکھیں تو یہی کچھ ہو رہا ہے. 5 سال پرانی، 10 سال پرانی تصاویر کو فریش کر کے وہ لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہو گیا. یہ ہم جو ادھر ادھر خبریں پھیلا دیتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، میں نے آپ کو بھیجی، آپ نے کسی اور کو بھیج دی، اس نے کسی اور کو بھیج دی، وہ کیا حقیقت ہوتی ہے؟ وہ حقیقت تو نہیں ہوتی. بہت سی پرانی یہ تصاویر ہوتی ہیں، ان کو پکڑ کے ہم پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ بالکل فریش ہے، نئی. ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ دیکھیں اپنی فلمیں ہیں، اپنا سارا کلچر ہے، وہ سارا ایک ایک گھر میں پہنچا رہے ہیں اور ہم مزے سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں.
اور بڑے فخر سے محسوس. میں نے ایک انگلش مووی دیکھی تھی. ہم ایک دوسرے کو بڑے فخر سے کہتے ہیں، اور ان کے جو کیا کہتے ہیں، کون سے پروگرام ہوتے ہیں جن کو ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں تفریحی پروگرام، کامیڈیز، تو آپ وہ دیکھیں، وہ اتنے پسند آتے ہیں کہ ان کی بھی تصویریں بنا کے، اشتہار بنا کے ہم اپنے ملکوں میں لگاتے ہیں، شہروں میں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بھئی اپنے کرداروں کو بھی ہم پیش کریں کہ ایک مسلمان کون ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ جتنی بھی وار ہوئی ہے ابھی عراق کی، تو اس وار کے بارے میں سارا ویسٹ کا میڈیا ہی کہتا ہے یہ سب میڈیا کی جنگ تھی. ہم نے صرف روم میں بیٹھ کے یہ خبریں چھوڑ کے یہ جنگ جیتی ہے. تو یہ ہوتا ہے. بڑے اہم، بڑے بڑے جو بلنڈر ہیں، بڑی بڑی جو غلطیاں ان کی، بڑے بڑے قصور ہیں ان کے، وہ بھی اگر کوئی فلم بنا لے تو اس کو زندہ نہیں چھوڑتے، یا بالکل نہیں لائیں گے. ان چیزوں کو لائیں گے جو ہم مسلمانوں کو پریشان کریں کہ دیکھیے ہم تمہارے علاقوں میں گھس رہے ہیں، ہمارے ٹینک ہیں، ہماری جہاز ہیں، اتنے اٹیکس کر دیے ہیں، اتنے بندے مار دیے ہیں، ہم بیٹھے آرام سے سن رہے ہیں. پریشانی ہوتی ہے نا. یہ کیا ہوتا ہے، ہر وقت انسان کا دماغ جو ہے نا کھولتا رہے، اس نے کون سے مثبت کام کرنے ہیں. اس لیے ایسی چیزوں کو، یہ اصول ہے. قرآن مجید کی آیت 83 سورہ النساء کی بڑی اہم آیت ہے آج کے دور میں. اس کو ہمیں پلے باندھنا چاہیے، اس کے سبق کو. من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی سفارش کرے گا سفارش اچھی. مراد یہ ہے کہ تعاون کرے گا. کوئی اچھا کام ہے، کسی کو کہتا ہے کہ بھئی اچھا کام ہونا چاہیے تم کرو اس کے لیے. مثال کے طور پر کوئی غریب آدمی ہے، خود نہیں دے سکتا، کسی امیر کو کہتا ہے بھئی یار یہ بندہ بڑا مستحق آدمی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم اگر تعاون کرنا چاہتے ہو تو اس کو دے دو. اب یہ شفاعت حسنہ ہے. بس صرف اتنا کہہ دینا بھی اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یکن لہ نصیب منہا، ہوگا اس کے لیے ایک حصہ اس میں سے. یعنی جو اس نے کوشش کی، جس قسم کے الفاظ استعمال کیے، اس کی کوشش اور الفاظ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کوئی نہ کوئی حصہ دینا ہے. حصے سے مراد کیا ہے؟ اجر، ثواب. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کوئی سفارش کرے گا سفارش بری. یہ دنیا میں ہم آپس میں رہتے ہیں نا، یہ اس کا اصول بتایا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی ہر جگہ خود جائے، اور کسی اور کو بھی علم ہونا چاہیے کہ بھئی یار یہ ضرورت مند ہے یا یہ برا آدمی ہے. تو اچھے آدمی کے لیے کوئی منہ سے لفظ کہہ دیتا ہے، کسی کو ابھارتا ہے اور وہ تعاون کر دیتا ہے، تو اس کا بڑا ثواب اس کو بھی ملے گا. اور اگر کسی برے آدمی کے لیے بھی جا کے سفارش کرتا ہے کہ یار اس کو کوئی جاب دے دو، ہے وہ نکما، چور، لٹیرا، یا پھر جیل میں جا چکا ہے، مجرم رہا ہے، اور اس کو جا کے بڑا معصوم بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جناب اس کو جاب دے دیجیے، بڑا قابل آدمی ہے، بڑا بیبا بندہ ہے. تو یہ بری سفارش ہے بھائی. تو اگر کوئی ایسی سفارش کرتا ہے تو یکن لہ کفل منہا، ہوگا اس کے لیے ایک حصہ اس میں سے. وہ سفارش قبول کر کے اس بندے کو کوئی نہ کوئی جاب دے دیتا ہے یا کوئی پوزیشن دیتا ہے، اور وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے. اب جو برے کام کرے گا وہ وہاں بیٹھ کے رشوت لے، غلط کام کرے، جھوٹ بولے، دھوکہ دے، پبلک کو تنگ کرے، یہ سارے جو اس کو نقصان ہو رہے ہیں گناہ کی صورت میں، یہی سفارشی کو بھی اتنا گناہ ملے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور ہے اللہ اوپر ہر چیز کے نگران، گواہ. وہ ان اعمال کا حساب لے گا، اور جو مستحق ہوگا اس کو اللہ بدلہ بھی دے گا، چاہے اچھا دے یا برا دے. وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تم دعا دیے جاؤ، بِتَحِيَّةٍ، کوئی دعا، فَحَيُّوا، تو تم بھی دعا دو، بِأَحْسَنَ، زیادہ اچھی، مِنْہَا، اس سے، أَوْ رُدُّوهَا، یا لوٹا دو اسے.
یہاں کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ جہادی سفر کے دوران اگر مسلمانوں کو راستے میں کوئی بندہ ملتا ہے جس کا کوئی پتہ نہیں یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، تو چونکہ مجاہدین ذرا الرٹ بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے خلاف بڑی سازشیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر یہ بندہ جو ہے پتہ نہیں یہ ہماری خبر گیری کرنے کے لیے آیا ہے یا آگے خبر پہنچا دے گا کہ ہم آ رہے ہیں، تو اس لیے مسلمان کیا کرتے تھے شروع میں، ایک آدھ دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے، اکثر نہیں ایک آدھ دفعہ ہوا ہے کہ جہادی سفر کے دوران کوئی مل جاتا اور وہ دیکھتا ہے کہ مسلمان ہے تو وہ اپنے آپ کو ان کے آگے سبمٹ کرنے کے لیے کہ میں آپ کا کہنا ماننے کو تیار ہوں، میں لڑائی نہیں لڑوں گا، یا پھر قبول اسلام کے اظہار کے لیے وہ کہتا السلام علیکم، یا تو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے بھائی میں آپ سے لڑائی نہیں لڑوں گا، آپ جا رہے ہیں، میں یہاں کا رہنے والا ہوں، میرے ارد گرد سب کافر ہیں، میں بھی انہی میں سے ایک ہوں، لیکن السلام علیکم کہہ کے وہ قبول کر رہا ہے کہ میں آپ کو مانتا ہوں، میں آپ کے خلاف لڑوں گا نہیں، تم مجھ سے امن میں رہو اور سلامتی رہو، یا پھر وہ قبول اسلام کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اور اظہار کے لیے وہ یہ برملا نہیں کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلکہ پہلے مانوس ہونے کے لیے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مسلمانوں کو ایک بار ایسا ہی ہوا کہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی چند بکریاں لے کے چرا رہا تھا، تو مسلمانوں کے قریب جب وہ آئے، مسلمان اس کے قریب جب آئے تو اس نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے سمجھا یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے دشمن کا بندہ اور ہماری خبریں آگے پہنچائے گا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اس کی بکریاں لیں اور اس کو ہانک کے مدینہ آ گئے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ اس موقع پہ آیت اتری، آگے بھی آ رہی ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، یعنی صلح کے احکام کیا ہیں اور سلام کے احکام کیا ہیں۔ تحیہ سلام کو بھی کہتے ہیں، سلام کرنا۔ تحیہ کا جو لفظ ہے یہ حیات سے ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں زندگی کا یعنی زندہ رہنے کا یا سلامت رہنے کا تحفہ دیتا ہوں، تو اس وجہ سے السلام علیکم کو تحیہ بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور موقع پر بھی یہ بات مسلمانوں کو کہی گئی کہ جب تم مسلمانوں آپس میں اپنے مسلمانوں کے گھروں میں جاؤ تو تحیۃ مبارکہ، بڑا مبارک تحیہ جو ہے، تحفہ جو ہے وہ پیش کیا کرو۔ تو بہرحال یہاں سمجھایا یہ کہ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم دعا دیے جاؤ کوئی بھی دعا، تو یہ دعا کا انداز ہے، کوئی دعا سے مراد دعا کا کوئی بھی انداز، ایک ہی ہے، کوئی کہتا ہے السلام علیکم، ایک ہی انداز ہے، تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ وعلیکم السلام، اور ایک ہی انداز ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو بہنی اسی طرح وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، تو اس کا جواب بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، یہی حکم یہاں ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تم دعا دیے جاؤ بِتَحِيَّةٍ، کوئی بھی دعا یعنی کوئی بھی انداز دعا کا، فَحَيُّوا، تو تم بھی دعا دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، زیادہ اچھی اس سے، زیادہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ مثلا ایک آئے اور کہے السلام علیکم، یہ اچھا انداز ہے؟ بتائیے اچھا انداز ہے؟
اس کا اچھا انداز، جواب کیسے اس سے اچھے انداز میں دینا ہے، وعلیکم السلام، بندہ یوں کہ دوسرا کہ واہ میں نے کیسے سلام کیا، اتنے کتنا اچھا جواب دیا، اور دل سے دیا ہے، گلا کھول کے دیا ہے، اونچی آواز سے دیا ہے، خوش ہو کے دیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک انداز، ہمارے انداز ہی ہیں السلام علیکم، پھیکا پھیکا، بس یہی وہی ہونٹوں کے اندر سے آواز آتی ہے، نہ گلے سے، نہ حلق سے، نہ دل سے. یہ یاد رکھیے، جو ہمارے عربی کے جو الفاظ ہیں نا، عربی زبان، عربی کہتے ہیں عرب اظہار کرنے کو. آپ ظاہر کیجئے جو آپ کی زبان میں اور جو دل میں ہے اچھی طرح. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ عرب جو ہے نا، وہ جب بولتے ہیں نا تو منہ بھی پورا کھولتے ہیں اور گلا بھی پورا کھولتے ہیں. بڑا منہ کھلا ہوتا ہے بعض اوقات ان کا. ہم کہتے ہیں یار اتنا بڑا بڑا منہ کھولتا ہے، ایسے ایسے لفظ بولتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ لفظ منہ میں اس وقت تک وہ حرف اچھی طرح ادا نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ پورا منہ نہ کھولا جائے، اس کو اس کی پراپر جگہ سے اس لیٹر کو نہ نکالا جائے. اور جب نکالا جائے تو پوری فل آواز کے ساتھ اور گلا کھول کے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ گلے کے اندر سے نہیں بلکہ دل سے یہ آواز نکل رہی ہے. یہ خوبی ہوتی ہے عربی زبان کی. ہمارے گھر کوئی آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ زیادہ زیادہ یہی کہیں گے جی آیا نا، یہی کہیں گے. مگر عربوں کو دیکھیے کیا خوبصورت لفظ ہے، کہتے ہیں اہلن و سہلن. کہاں سے نکلتی ہے ہاں وسہ، لیکن ہاں کہاں سے نکلتی ہے؟ سینے کے اندر سے. تو یہاں یہ بتایا فحیوا باحسن منہا، تو تم بھی دعا دو زیادہ اچھی اس سے، یعنی پوری رونق کے ساتھ، بہترین الفاظ سے، کھل کے کہو. او ردوہا، یا لوٹا دو اسے، یا جو اس نے کہا ہے، اس نے کہا السلام علیکم، آپ بھی کہیں وعلیکم السلام. اتنا تو کم از کم کہو. بعض اوقات سلام کرنے والا بڑے اچھے طریقے سے سلام کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے جواب ہی نہیں ملتا، وعلیکم السلام. اس کو دیکھتا ہی نہیں ہے، نیچے دیکھ کے وعلیکم السلام. یہ کیا ہے؟ یہ ناراضگی ہے. قرآن کا حکم یہی ہے کہ تمہارا فرض بنتا ہے فحیوا باحسن منہا، تو تم بھی دعا دو زیادہ اچھی اس سے، زیادہ اچھے بنو اس سے، یا پھر کم از کم ردوہا، لوٹا دو اسے، جیسے اس نے کہا ویسے ہی اس کو جواب دے دو. تو یہ ہے ملاقات کے وقت ہم ایک دوسرے کو کس طرح ویلکم کہیں. یہ ہماری دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو. یہ بات یاد رکھیے، ٹیلی فون پہ جب ہم بولتے ہیں نا تو بیل بج رہی ہوتی ہے تو پہلے اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہیلو. یہ طریقہ درست نہیں ہے. یہ طریقہ ہے، اگر اس کی طرف سے سلام نہیں آتا تو آپ اٹھاتے ہی پہلے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بات کیجیے. حدیث میں یہی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر تمہیں ملتا ہے اور وہ سلام سے پہلے کوئی بات کرتا ہے تو تم اس کو سلام کرو، پہلے سلام، تاکہ وہ جواب دے. یا اسے کہو پہلے سلام کرو پھر اس کو جواب دو. تو یہ بڑا ضروری ہے. پہلے سلام ہم نے کرنا ہے. ہم اپنے کلچر کو اس طرح تو عام کر سکتے ہیں نا بھائی، اس میں کون سی مشکل ہے؟ ہیلو کہنے کی بجائے اگر ہم اتنا کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا گھستا ہے؟ کون ناراض ہوتا ہے؟ کس کے سامنے ہم جھینپ سکتے ہیں؟ شرم آتی ہے ہمیں. یہ تو ہماری اپنی کم از کم علیحدگی میں بیٹھ کے ہم اتنا بھی وعلیکم السلام اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا، یا السلام علیکم. ہم تو یہ کام بھی نہیں کرتے. تو بتائیے پھر دوسرے ہمیں مجبور کرتے ہیں یا ہم خود مجبور ہو گئے ہیں کہ نہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم بھی وہی لفظ استعمال کریں جو دوسرے کرتے ہیں.
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علی کل شیء اوپر ہر چیز کے حسیبا خوب حساب لینے والا. بس یہ دیکھ لو جس انداز سے بھی تم نے سلام کا جواب دیا یا سلام کیا اللہ پورا حساب دینے والا ہے. بندے کو دے گا بھی صحیح اور اس کا خود حساب لے گا بھی صحیح. ٹھیک ہے. تو طریقہ کار جو دین نے بتایا وہ یہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ کہنا چاہیے. السلام علیکم یہ غلط ہے. السلام علیکم یا سلام علیکم یا یوں کہنا چاہیے. السلام علیکم یہ غلط طریقے ہیں سارے. چینج کرنا چاہیے. ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ لا الہ الا ہو اللہ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی. دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر بھی ہر جگہ اپنے آپ کو متعارف کرا رہا ہے. قرآن اگر پڑھتے جائیں نا تو آپ کو ہر مسئلے کے اینڈ میں اللہ کا نام ملے گا یا شروع میں اللہ کا نام ملے گا. کیوں؟ یہ قرآن مجید ہے ہی ایسی کتاب جو صرف اللہ کا تعارف کراتی ہے. اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے کتنی بڑی ہے. تو جب اتنی بڑی ہے تو وہ چند احکام ہمیں دے کے اس دنیا میں جو تھوڑا سا وقت ہمیں دیا ہے اس نے جینے کا اس کے ڈھنگ ہمیں سکھا دے. اسی کو بڑا سمجھیں. وہی عظیم ہستی ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ طرف دن قیامت کے یا قیامت کے دن تک. یعنی اگلوں پچھلوں سب کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں قیامت کے روز جمع کرنا ہے. یعنی مراد یہ کہ آدم سے لے کر قیامت کے دن تک جو بھی انسان ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جمع کرنا ہے میدان محشر میں. کوئی پیچھے نہیں رہ جائے گا. کوئی مٹی میں گل سڑ کے فنا نہیں ہو جائے گا بلکہ ان کو دوبارہ زندہ کر کے میدان محشر میں جمع کرے گا حساب کتاب کے لیے. اور یہ قیامت کا دن ایسا ہے کہ لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں وہ آئے گا. ومن اصدق اور کون زیادہ سچا ہے من اللہ اللہ سے بڑھ کر حدیثا بات میں. اللہ نے اپنی بات کو حدیث فرمایا ہے. تو اللہ جو فرما رہا ہے کہ میں قیامت کے روز سب کو جمع کروں گا یہ اتنی سچی بات ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی. کیونکہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو لادین ہیں بے دین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. وہ ان باتوں پہ یقین نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں قیامت آئے گی نہیں ہم نہیں مانتے. تو اس لیے ان کی باتوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یقین مانے کہ اللہ کی بات سب سے بڑھ کر زیادہ سچی ہے. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں ان کے اندازے ہیں. فما لکم تو کیا ہے تمہیں فی المنافقین منافقوں کے بارے میں فی اتینی دو گروہ ہو گئے ہو تم. واللہ اور اللہ نے ارکسا الٹا پھیر دیا ہم انہیں بما بوجہ اس کے جو کسبو انہوں نے کمائی کی. اتریدون کیا تم چاہتے ہو ان تہدو کہ تم ہدایت دو من اس کو جسے اضل اللہ گمراہ کر دیا اللہ نے. ومن یضلل اللہ اور جسے گمراہ کر دے اللہ فلن تجد تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے لہو اس کے لیے سبیلا کوئی راستہ. جنگ احد کی طرف جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے اور جا رہے تھے تو راستے میں عبداللہ ابن ابی منافق اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے واپس چلا گیا. پتہ ہے نا اب جب مسلمان واپس آئے جنگ احد سے تو مسلمانوں میں کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے. جو واپس آئے ہیں یہ دھوکے باز ہیں سازشی ہیں انہوں نے عین وقت پہ ہمیں دھوکہ دیا ہے غدار ہیں ان کو پکڑ کے قتل کر دینا چاہیے. مگر دوسروں نے کہا نہیں یہ مصلحت کے خلاف ہے. اس وقت مدینہ میں ہم ویسے ہی تھوڑے ہیں کفار اکٹھے ہو رہے ہیں ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں
تو شاید ان کو شرم آئے اور آئندہ کے لیے حرکت نہ کریں، اور وقتی طور پر ہم اس کو برداشت کریں، کیونکہ اگر ہم ان کو قتل کر دیا تو پھر ان کی کچھ تعداد ہمیں چھوڑ کے ان کافروں کے ساتھ جا ملے گی، اور پھر ہماری قوت اور داخلی قوت اور کمزور ہو جائے گی۔ تو یہ دو آراہ جب آئیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ فما لکم، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ فی المنافقین، کے منافقوں کے بارے میں فئتین، تم دو گروہ ہو گئے ہو، ایک کہتا ہے قتل کرو، دوسرا کہتا ہے مصلحت کے خلاف ہے۔ سنو، واللہ ارکسہم، اللہ نے الٹا پھیر دیا انہیں، اللہ نے اوندھا کر دیا انہیں، یعنی جس کفر و ضلالت سے وہ نکلے تھے، اس جنگ میں جب انہوں نے واپسی اختیار کی تو دوسرا مطلب ہے کہ یہ اسی کفر اور ضلالت میں واپس چلے گئے۔ واللہ ارکسہم، یہ مطلب ہے ارکسا کا، بما کسبوا، وجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی راستے میں ہی مسلمانوں کو چھوڑ کے واپس چلے آئے، یہ ان کی کمائی تھی۔ پہلے کفر و ضلالت میں تھے اور پھر بعد میں ان کو روشنی نظر نہیں آئی، وہیں سے واپس چلے آئے، تو یہ اللہ نے ان کو اوندھا لوٹا دیا۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو، کہ تم ہدایت دو، من اضل اللہ، جس کو گمراہ کر دیا اللہ نے۔ یعنی یہ تو مسلسل کفر اور اناد کے خوگر رہے ہیں، کافر بھی یہ رہے، مانتے نہیں ہیں دل سے، زبان سے کہتے ہیں، مگر اندر سے مسلمانوں کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بھی ہیں، دشمن بھی ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کو تم چاہو گے کہ ہدایت دیں، ان کو راہ دکھائیں؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ وہ خود بھی اپنے لیے کوئی راستہ نہیں پائے گا، دوسرا کیا راستہ اس کے لیے پائے گا؟ تو یہ بھی ہوتا ہے ایسے حالات میں، بہت سے لوگ جو اچھے حالات میں تو دعوے کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، مگر جب مشکل وقت مسلمانوں پہ آتا ہے تو یہی لوگ واپس پلٹ جاتے ہیں، انہی کے ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتے، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جس کو اللہ فرماتے ہیں واللہ ارکسہم بما کسبوا، کمائی بھی ان کی ہی ہوتی ہے، دین کا کوئی شوق نہیں ہوتا، دین کی پریکٹس نہیں کرتے، نمازیں وہ نہیں پڑھتے، قرآن سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لگاؤ نہیں، بس دوسروں سے لگاؤ ہے سارا۔ جب دین کی بات آتی ہے، تھوڑی سی مخالفت، جھکڑ چلتے ہیں مخالفت کے، طوفان اٹھتے ہیں تو یہ گھبرا اٹھتے ہیں، پھر واپس پلٹ جاتے ہیں، انہی کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں یا انہی کے علاقوں میں جا کے آرام کرتے ہیں۔ ودو، وہ دل سے چاہتے ہیں، لو تکفرون، کہ کاش تم کفر کرو، کما کفروا، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا۔ یہ ایک اور قسم ہے منافقوں کی، یہ صحرا میں رہنے والے بدو ہیں، بکھرے ہوئے، کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں۔ یہ جو بکھرے ہوئے بدو ہیں، اب ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ منافق جو ہیں یہ دل سے چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کفر کرو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، فتکونون سواء، تو تم ہو جاؤ برابر۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ دیہاتوں میں، یہ صحرا میں رہتے ہوئے یہ آنے جانے والے سے خبر لیتے رہتے ہیں، اور جو خبر اچھی ملتی ہے اس کے حق میں ہو جاتے ہیں، اور جب نہیں ہوتی تو اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ آ کے نہیں رہتے، صحرا میں منتشر زندگی گزارنا ان کو پسندیدہ ہے کہ حالات کو دیکھیں گے، دھار کو دیکھیں گے اور دھار کے رخ کو دیکھیں گے، پھر اسی طرف ہم بھی چلیں گے، ہمارا رخ بھی ادھر ہی ہو جائے گا۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ کفار کے ساتھ جا کے ملتے تھے۔ فتکونون سواء، تو تم ہو جاؤ برابر۔ یا پھر یہی منافق خود ہیں کہ منافقین خود چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم زبان سے کچھ ہیں اور اندر سے کچھ ہیں، ایسے ہی ایک ایک مسلمان ہو جائے۔
کہ وہ بھی بس زبان سے اظہار کر دے، باقی پریکٹس نہ کرے دین کی، اندر سے برا سمجھے دین کو. تو ایسی صورت میں ان کی یہ خواہش ہے فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تو تم ہو جاؤ برابر. وہ بھی کہے یار تم بھی تو ایسے ہی ہو نا، میرے یار تو ہو تم. ہم نے علیحدگی میں بیٹھ کے کتنی باتیں کی تھیں مسلمانوں کے خلاف، کتنی پلاننگ کی تھی، اور پھر صبح جا کے ان کے ساتھ نماز بھی پڑھی تھی سر پہ ٹوپی رکھ کے. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو نہ تم بناؤ ان میں سے دوست. ولی کی جمع ہے اولیاء، یعنی ان منافقوں میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بنانا. حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ وہ ہجرت کر جائیں اللہ کے راستے میں. جس طرح مسلمان ہجرت کرتے ہیں ایسے یہ ہجرت کریں، تب پتہ چلے گا کہ واقعی یہ مسلمان ہیں اور دوستی کے لائق ہیں. اور اگر ہجرت نہیں کرتے اور اسی صحرائی زندگی کو ہی پسند کرتے ہیں اور کافروں کو اپنا دوست بنائے رکھتے ہیں، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان کا، اور مسلمانوں کے اندر رہنا پسند نہیں کرتے، تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اندر سے کھوٹ ہے کوئی. تو اس کے لیے پہلا ٹیسٹ ان کا یہی ہے کہ جب تک یہ ہجرت نہ کریں اللہ کی راہ میں، ان کو اپنا دوست تم نہ بناؤ. پتہ چل جائے گا کہ صحرا میں رہ کے ہمیں واقعی اچھا نہیں لگتا، ہم ہجرت کرتے ہیں صحرا سے اور آتے ہیں مدینہ میں اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جوائن کرتے ہیں. پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ مخلص مسلمان ہے یا نہیں. اور اگر نہیں آتے تو پھر سمجھو یہ کافر ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، یعنی ہجرت نہ کریں، صحرائی زندگی کو ہی پسند کریں اور کفار کے ساتھ اپنی دوستی کو ہی پسند کریں، تو پھر فَخُذُوهُمْ، تو پکڑو انہیں. مسلمانوں تم ان بدوؤں کو پکڑو، ان منافقوں کو پکڑو. وَقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں. ان کا قتل کرنا حلال ہے، کہیں بھی یہ مل جائیں، چاہے صحرا میں ملے یا حرم کے اندر ملے. حیث وجدتموہم، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ مت چھوڑو ان کو. پھر وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، اور نہ تم بناؤ ان میں سے ولیًّا کوئی دوست، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ ہی کوئی مددگار. بس ان میں سے کسی کو یار دوست نہیں بنانا، ان میں سے کسی سے آپ نے مدد نہیں لینی، اور نہ ہی ان کے کسی معاملے میں آپ نے جا کے ان کی مدد کرنی ہے. دھیان کرنا ہے، کیونکہ ہوتا ہے بعض اوقات جی میں گزرا تھا، اس کے جھونپڑے میں بیٹھا تھا، اس نے مجھے بڑا زبردست کھانا کھلایا تھا، بڑی اچھی باتیں کی تھیں، وہ تو میرا دوست ہے. اور نہیں بھائی، دوست نہیں ہے، بس ٹھیک ہے اس نے جو کرنا تھا کر دیا، مگر دین کے معاملے میں وہ تمہارا دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے. تو ایسی صورت میں اس کو نہ دوست بنانا ہے نہ اس کو مددگار بنانا ہے. اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے جو، یعنی ایسے لوگوں کو تم نے قید نہیں کرنا، نہ قتل کرنا ہے، جو یصلون، جا ملتے ہیں، یعنی ان کا رابطہ ہے، اِلَىٰ قَوْمٍ، ایک قوم سے، بینکم، کے درمیان تمہارے، وبینہم، اور درمیان ان کے، میثاق، پختہ عہد ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اس کا رابطہ سے مراد یہ، یا تو وہ ان سے جا ملا، یعنی اسی قوم کا ایک فرد ہے، انہی میں رہتا ہے، وہ تمہیں کہیں مل گیا ہے تو اس کو نہیں مارنا، اس کو قتل نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا اس قوم کے ساتھ ایک معاہدہ ہے. جب معاہدہ ہوتا ہے تو معاہدے میں ہر بندے کی، ہر شے کی حفاظت کرنا لازمی ہوتی ہے، اور معاہدے کا احترام کرنا لازمی ہوتا ہے. تو اس لیے ایسے بندے کو نہ پکڑنا ہے، نہ مارنا ہے، نہ قید کرنا ہے. او جاؤکم، یا ایسے لوگوں کو بھی نہیں پکڑنا، نہ قتل کرنا ہے، جو آتے ہیں تمہارے پاس، حسرت، کے تنگ ہو گئے، صدورہم، سینے ان کے، ان یقاتلوکم، کہ وہ جنگ کریں تم سے، او یقاتلو، یا وہ جنگ کریں، قومہم، اپنی قوم سے. یعنی وہ اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے، نہ کسی کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اور نہ ہی کسی کی مخالفت کرتے ہیں. تو ایسے لوگ آ جائیں تو ایسے لوگوں کو بھی نہ پکڑو اور نہ قید کرو، نہ قتل کرو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَسَلَّطَهُمْ، البتہ مسلط کر دیتا انہیں. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے،
ورنہ ایسے صحرائی لوگوں کو تم پر مسلط کر دیتا کہ وہ بار بار تم پر آ کر اٹیک کرتے یا مل جاتے، اور جنگجو تھے، تلوار کے دھنی تھے، وہ سخت جان بھی تھے، وہ آتے تم سے لڑتے، اللہ ان کو تم پر مسلط کر دیتا۔ لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا ہوا، ان کو بکھیر کے رکھا ہوا ہے۔ تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اور اگر چاہتا اللہ البتہ مسلط کر دیتا انہیں تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، بس ضرور وہ جنگ کرتے تم سے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ الگ رہیں تم سے، یعنی تم سے کنارہ کش رہیں، تمہیں نہیں ملتے لیکن تم سے علیحدہ رہتے ہیں، اور پھر فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پھر نہ وہ جنگ کریں تم سے، علیحدہ بھی رہتے ہیں، جنگ بھی نہیں کرتے، دشمن کے ساتھ مل کے یا اپنی فورسز تیار کر کے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے۔ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ، اور وہ ڈالیں طرف تمہارے السلام، صلح کو، یعنی تمہاری جانب صلح کا پیغام بھیجیں کہ بھئی ہمیں لڑاکا نہ سمجھیے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم آرام سے یہاں اپنی صحرائی زندگی میں رہنا چاہتے ہیں، یا جہاں بھی ہیں ہم آرام سے رہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے خلاف نہ ہوں گے، نہ دشمن کا ساتھ دیں گے، اور نہ آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ تو فما جعل اللہ لکم، تو نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے، علیہم، ان پر، سبیلا، کوئی راستہ۔ پھر اللہ یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم ان سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کرو، تمہارا غیر محتاط طرز عمل ہو ان کے ساتھ، تو اس کا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائیں بعد میں، اور تم ان کو اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو قتل کر دو۔ ہو سکتا ہے وہ علیحدہ اس لیے ہوں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ مسلمان لڑائی میں کیسے ثابت ہوتے ہیں، اور لڑائی کے بعد یہ اپنے دشمن کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، کوئی اسلام کی خوبیاں یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے تمہیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کوئی راستہ ایسا نہیں دینا چاہتا کہ تم کوئی چھیڑ چھاڑ ان سے کرو، یا کوئی بہانہ تلاش کرو، یا تمہارا کوئی طرز عمل ایسا ہو کہ تم ان پر چھا جاؤ، ان کو پکڑو اور قتل کرو، یہ منع ہے۔ ستجدون، ایک اور قسم منافقوں کی، کہ ستجدون، ان قریب تم پاؤ گے، آخرین، کچھ دوسروں کو، یہ دوسرے کچھ منافق بھی ہیں، یریدون، وہ چاہتے ہیں کہ ان یأمنوکم، کہ وہ امن میں رہیں تم سے، ویأمنوا، اور وہ امن میں رہیں قومہم، اپنی قوم سے۔ وہ امن کا ڈھنڈورا پھرتے ہیں، اور جی ہم امن چاہتے ہیں، پیس پیس پیس، امن چاہتے ہیں ہم، لیکن ہوتا کیا ہے، کلما ردوا الی الفتنہ، جب کبھی وہ لوٹائے جاتے ہیں طرف فتنے کے، فتنے کا مطلب لڑائی کے، یعنی مسلمانوں کے خلاف دشمن اکٹھا ہو گیا ہے اور وہ لڑ رہا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، ان سے جا ملتے ہیں تو ارکسوا فیہا، وہ الٹا دیے جاتے ہیں اس میں، وہ مشرک بن کے، کافر بن کے، انہی کفار کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑائی لڑتے ہیں۔ دیکھیے کہاں امن کی بات تھی، اور کہاں موقع کی تلاش میں یہ امن کو تہوبالا کر کے اب جنگ اور فساد پہ اتر آئے ہیں۔ ہوتا یہی ہے، دوسروں کو درس دیا جاتا ہے امن کا، اور خود اندر ہی اندر ساری دہشت گردی اکٹھی ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہی سب مل کے مسلمانوں کے خلاف ایک فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں، یا لڑائی شروع ہو جاتی ہے، مسلمانوں پر لڑائی مسلط کر دیتے ہیں۔ فَإِن، تو اللہ فرماتے ہیں ان امن کے دعوے داروں کی اب 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر نہ وہ الگ رہیں تم سے، یعنی تمہارے خلاف کفار کے لشکر کے ساتھ نہ جا ملیں، تمہارے خلاف کفار کے لشکر کے ساتھ جا ملیں، یہ ہے فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تم سے علیحدہ نہیں ہوئے بلکہ کفار سے جا ملے ہیں،
وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور دوسری بات، اور نہ وہ ڈالیں طرف تمہارے صلح کو، یعنی مسلمانوں سے وہ صلح بھی نہ کریں۔ پھر تیسری صورت وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ وہ روکیں اپنے ہاتھوں کو، یعنی وہ لڑائی کے لیے ہتھیار اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اندر کفر ہے، ان کے دشمنی ہے، یہ نعرے تھے ان کے، محض دعوے تھے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم تنگ آ چکے ہیں لڑائی سے، امن امن، کچھ نہیں ہے امن۔ یہ تین باتیں دیکھ لیجئے، یا تو وہ مسلمانوں سے علیحدہ رہیں، کفار کے ساتھ مسلمان لڑ رہے ہیں اور وہ علیحدہ ہیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ واقعی امن چاہتے ہیں، یا پھر مسلمان ان کا مواخذہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جناب ہم آپ سے صلح کرتے ہیں، یا پھر یہی ہے کہ وہ لڑائی میں اپنے ہاتھوں میں تلوار نہیں لیتے، اسلحہ نہیں لیتے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں۔ یہ صورتیں ہوں گی تو پتہ چل جائے گا یہ امن چاہتے ہیں، اور اگر ان میں کوئی ایک صورت نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجیے یہ کافر ہیں، دشمن ہیں، اور یہ دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا کرو؟ فخذوہم، تو پکڑو انہیں، وقتلوہم، اور قتل کرو انہیں، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں پاؤ تم انہیں، وَأُولَئِكُمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں، جعلنا، بنایا ہم نے، لکم، تمہارے لیے، علیہم، جن پر، سلطاناً، غلبہ، مبینہ، واضح، یعنی اس کی اجازت ہے کہ تم ان پر غلبہ پا سکتے ہو، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو، ان کے ساتھ جنگ کرو، ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو۔ یہ یاد رکھیے منافقوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آج ویسٹ کا میڈیا ہو یا ویسٹرن لوگ ہوں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان آیات کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے جی مسلمانوں کو قرآن اجازت دیتا ہے کہ غیر مسلم تمہیں جہاں ملے اس کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو۔ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ اور بھئی یہ مکہ میں، مدینہ میں نبی علیہ السلام ہیں، وہاں کے جو منافق ہیں اندر اور باہر کے، یہ ان کے بارے میں ہیں، تمہارے بارے میں نہیں ہے۔ تم سے اگر لڑائی لڑی تو کھل کے لڑیں گے، لیکن اس بات کی تو کسی مسلمان کو اخلاقی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی، شرعی طور پر بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ وہ کہیں بھی ہو اور کسی ایک امن پسند بندے کو جو نہ لڑائی لڑنا چاہتا ہو، آرام سے جا رہا ہے، اور کوئی مسلمان اس کو اڑا دے، قتل کر دے، گرفتار کر لے، بلکہ اسلام کی نظر میں، اسلامی قانون کی نظر میں یہ بندہ مسلمان مجرم ہے، اس کو سزا ملے گی۔ اس کی اجازت جب نہیں ہے تو اس نے کیوں حرکت کی؟ قانون کو توڑا ہے اس نے۔ تو یہاں پر جو بات ہے وہ منافقوں کی ہے، جو مدینہ کے اندر رہتے تھے یا صحرا میں رہتے تھے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے، ان یقتل، کہ وہ قتل کرے، مؤمنن، کسی مومن کو، الا خطأ، مگر خطا سے۔ اب مومن کے لیے کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ لڑائی ہوتی ہے لیکن لڑائی میں مومن آپس میں نہ لڑے، مومن کسی مومن کو قتل نہ کرے، اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہوتا بھی یہی تھا کہ لڑائی میں کوئی سلام کر دے دوسرے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے یہ مسلمان اننون سا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اس طرح کے بڑے مسائل کھڑے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کا حل ان احکام کی صورت میں یہاں بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات، کون سے صحابی تھے جنہوں نے اپنے دشمن کو میدان جنگ میں پچھاڑا؟ پہلے خود پچھڑے ہوئے تھے اور دشمن ان کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ یہ سیدنا کون تھے؟ سیدنا اسامہ بن زید، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما۔ تو یہ اسامہ نے ان کو دشمن نے جنگ میں نیچے پچھاڑ دیا اور اوپر چڑھ بیٹھا،
اور قریب تھا کہ وہ قتل کر دے کہ اتنے میں سیدنا اسامہ نے کوئی پینترا بدلا، وہ نیچے سے نکل آئے اور دشمن جو اوپر تھا اس کو نیچے لٹا کے اوپر چڑھ بیٹھے۔ اب جو ہی چڑھے اور خنجر اس کے اوپر مارنے لگے تو وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا اچھا اب کہتے ہو اشہد ان لا الہ، مار دیا اس کو۔ جو مسلمان یہاں ارد گرد لڑ رہے تھے ان میں سے کسی نے دیکھ بھی لیا۔ لڑائی کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں جب ایک ایک مجاہد پہنچتا ہے، اپنی اپنی کوئی یونیک قسم کی سٹوری سناتا ہے یا واقعہ سناتا ہے، میں نے یوں لڑائی لڑی، فلاں کو میں نے قتل کیا اور اس طرح کیا، تو کسی نے ذکر کر دیا کہ اللہ کے رسول یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا بھی، تو اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے آپ کا؟ آپ نے اسامہ کو بولا اسامہ اقتلت مسلما، کیا تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے؟ اللہ کے رسول میں مسلمان کو قتل کروں؟ تو انہیں یاد دلایا گیا کہ بھئی تم نے دشمن کو جو تمہارے نیچے آ گیا تھا، اس نے کلمہ پڑھا تھا، تم نے اس کو قتل کر دیا۔ تو سیدنا اسامہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول انڈرسٹوڈ بات ہے یہ، یعنی میں نیچے تھا، وہ مجھے قتل کر دیتا اور کر رہا تھا، میں نے پینترا بدلا، اس کو نیچے کیا، اور پھر جب میں تلوار سے اس کو مارنے لگا تو وہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے نا الحمد اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے۔ آپ نے فرمایا اشققت قلبہ، اسامہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ وہ ایسی جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے؟ کیا جواب دو گے اس وقت جب قیامت کو یہ بندہ اللہ کی عدالت میں آیا اور تمہارے خلاف اس نے کیس کیا کہ اللہ میں مسلمان تھا، مجھے اسامہ نے قتل کیا ہے؟ اسامہ سن کے ایسے خاموش ہوئے، ایسی احساس ہوا اس گناہ کا، جرم کا، کہ فرمانے لگے کاش میری ماں نے مجھے آج جنا ہوتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے دیت ادا کی۔ یہ تو ہے اس مسلمان کی جان کا تحفظ جو دین کہتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو سمجھا، مسلمانوں پہلی بات تو یہ وما کان لمؤمن، کسی مومن کے لیے جائز ہے ہی نہیں کہ ان یقتل مؤمنا، کہ وہ قتل کر دے کسی مومن کو، الا خطأ، مگر خطا سے۔ خطا کیا ہوتی ہے؟ اب یہ اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ قتل کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک قتل خطا ہوتا ہے کہ غلطی سے کسی کو قتل کر دینا۔ یہ کیا ہے کہ وہ تلوار چلا رہا تھا، مارنا تھا کسی غیر مسلم کو، تو غیر مسلم اپنی کھڑا تھا نا، اس نے یوں نیچے کیا اپنے آپ کو، تو پیچھے مسلمان کھڑا تھا، اس کے ہاتھوں وہ قتل ہو گیا۔ یہ قتل خطا ہے۔ خطا کا مطلب یہ کہ نیت نہیں ہے کہ میں مسلمان کو ماروں، کوئی ارادہ بھی نہیں ہے مسلمان کو قتل کرنے کا، ہو گیا تو یہ قتل خطا ہے۔ جیسے ہم سے بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، گاڑی چلا رہا ہے انسان تو کوئی اچانک ہی راہ گیر آیا نیچے، یا کوئی بچہ آیا، وہ بس آیا گاڑی کے نیچے اور گاڑی تیز جا رہی تھی، اس کے اوپر سے گزرتی گئی، اور جب اس کو واپس آیا تو دیکھا وہ مرا پڑا ہے، گاڑی کے نیچے آ کے بندہ ہلاک ہو گیا۔ تو نیت نہیں ہے بندے کی، لیکن یہ قتل خطا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک قتل شبہ عمد ہے، یعنی عمد کا مطلب جان بوجھ کے، اور شبہ کا مطلب یعنی جان بوجھ کے قتل کرنے سے ملتا جلتا ہے، اس میں بھی نیت نہیں ہوتی، مگر طریقہ کار وہ استعمال کیا گیا ہے کہ جس سے واقعی پتہ چلتا ہے کہ یہ قتل کیا گیا ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے، ارادہ نہیں ہوتا۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے
اس کو مارا گھونسا. گھونسے سے کوئی بندہ مرتا ہے؟ لیکن اسے لگ گیا اور لگتے ہی وہ گرا اور مر گیا. فَوَكَّزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. تو یہاں بھی ارادہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے، مگر کام ایسے ہی ہیں. بس لگا اس کو، اور پھر نبی کا گھونسا ہو. نبی میں تو 30 بندوں سے بھی زیادہ بندوں کی طاقت ہوتی ہے. تو اسی طرح کسی نے کسی کو ایسے چھڑی ماری ایسی. اب چھڑی سے کوئی بندہ مرتا تو نہیں ہے، لیکن چھڑی تلوار کی طرح ہے، ایک قسم کا مارا ہے، تو چھڑی لگنے سے مر گیا. یا مکہ مارا ہے تو مکے سے مر گیا. تو ایسی اس صورت کو کہتے ہیں شبہ عمد، قتل شبہ عمد. یہ حدیث سے ثابت ہے. تو یہ دونوں جو صورتیں ہیں، قتل خطا کی اور قتل شبہ عمد کی، ان دونوں صورتوں میں قصاص نہیں ہوتا، صرف دیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ نیت ہی نہیں ہے قتل کرنے کی. تو دیت جو ہے یہ قاتل ادا کرے گا. یا قاتل اگر بالکل ہی کمزور ہے، غریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو قاتل کو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ ہے جس کے پاس دولت تھی، وہ مر گیا. مرنے کے بعد اب اس کی دولت کے جو وارث بنیں گے ان کو کہا جاتا ہے عاقلہ. عاقلہ تو یہ عاقلہ پر ہوگی دیت. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی بندے نے قتل کیا ہے، یہ قاتل اگر قاتل نہ ہوتا، ویسے ہی فوت ہو جاتا، مالدار ہوتا، فوت ہوتا، تو اس کی وارث کون کون بنتے؟ تو جو وارث بنیں گے نا، تو اب اس قاتل کی دیت وہ وارث ادا کریں گے. تو یہ جو وارث ہیں ان کو کہا جاتا ہے عاقلہ قتل کے معاملے میں. ٹھیک ہے نا، قتل کے معاملے میں تو وہ دیت ادا کریں گے. اور اس دیت کو ادا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 سال کا وقت دیا جا سکتا ہے. پھر یہ دیت جو ہے یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں لفظ ہیں 100 اونٹ یہ دیے جائیں گے. اب یہ 100 اونٹ جو ہے نا، یہ جس طرح مقتول کی حالت ہے، مقتول اگر کوئی بڑا آدمی ہے یا بڑے سے کم درجے کا ہے یا درمیانے درجے کا ہے یا عام ہے، تو عام بندہ جو ہے، عام بندہ، اس کی دیت 100 اونٹ ہے، وہ عام اونٹوں سے دی جائے گی. اور اگر کوئی درمیانہ یا اعلیٰ درجے کا ہے تو اچھے اونٹ خرید کے وہ اس کو دیے جائیں گے، یا ان اونٹوں کی جو قیمت ہے وہ دی جائے گی. تو اس لیے علماء نے یہی بتایا کہ ہر دور میں جو اونٹ کی قیمت ہوگی وہ بہرحال دی جائے گی. تو اس میں علماء کے ذرا تھوڑے سے اوپینین ذرا ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو بہرحال یہ تو ہے وہ. پھر قتل عمد کی بات آ رہی ہے، وہ اگلی آیت ہے. تو اس میں قصاص بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیت بھی ہے. وہ پڑھتے ہیں، یعنی قصاص ہے اور دیت ہے کہ نہیں، یہ ہم پڑھتے ہیں آگے. تو پہلے پڑھ لیتے ہیں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور نہیں ہے مومن کے لیے، کسی مومن کے لیے، ان یقتل، کہ وہ قتل کر دے، مؤمنن، کسی مومن کو، الا خطأ، مگر خطا سے. یعنی مومن ایماندار ہے بھائی، بڑے قیمتی شے ایمان، یہ بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے دنیا میں، تو اس کا وجود باعث رحمت ہوتا ہے. چاہے وہ گناہ گار ہے لیکن ہے تو مومن. ان کافروں سے تو اچھا ہے نا، جو نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے گناہ گار ہے، مگر اجازت اس کی نہیں ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل کرے. ہاں اگر غلطی سے ہو تو اور بات ہے.
تو ومن قتل مؤمنا خطأ، تو جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو خطا سے، اب اس کے احکام یہ ہیں، یعنی قتل خطا کے احکام یہ ہیں کہ پہلا جرمانہ یہ ہے کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو آزاد کرنا ہے ایک گردن غلام مومن کا۔ یہ جو غلام مومن کو آزاد کرنا ہوگا یہ بطور کفارہ کے ہوگا، یعنی اس کا جو گناہ ہے نا اس کا کفارہ ہے کہ ایک بندے کو ختم کیا ہے تو اس کے بدلے میں دوسرا بندہ کفارے کے طور پر دیا جا رہا ہے۔ اور پھر کفارہ جو ہوتا ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے گناہوں کی بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ تو گناہوں کی بخشش کے لیے اور کفارے کے لیے پہلا طریقہ یہ بتایا کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، قتل خطا سے۔ تو یہ تو ہے کس کا؟ کفارہ، یہ کفارہ ہے۔ اب دوسری بات جو کہی گئی ہے کہ اس کفارے کے بعد وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ، اور دیت جو سپرد کی جائے گی الی اہلہ، طرف اس کے وارثوں کے، طرف اس کے اہل کے، تو یہ حقوق العباد ہے۔ تو وہ دیت کتنی ہوگی؟ 100 اونٹ یا اس کی مساوی قیمت۔ اہل کون ہوں گے؟ وہی بات کہ بندہ فوت ہو جائے تو اس کے وارث کون بنیں گے اس کی جائیداد کے؟ تو وہی ہوں گے، وہی اہل کہلائیں گے۔ الا، مگر ان یصدقوا، یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ معافی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں صدقہ کہا ہے، ترغیب دی ہے۔ ہاں اگر وہ معاف کر دیں، یعنی وہ کہیں ٹھیک ہے جی وہ جو ہونا تھا ہو گیا، ہم کوئی دیت نہیں لیتے، کوئی بات، اللہ کا فیصلہ تھا، اس کی موت لکھی ہوئی تھی، ہم جانتے ہیں، تم کہتے ہو میری نیت نہیں تھی تو ٹھیک ہے، لیکن وہ خود ایک گردن غلام مومن کی آزاد کرے گا۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، پھر اگر ہے وہ مقتول من قوم، ایسی قوم سے، یعنی مومن ہے خطا سے قتل ہو گیا ہے، وہ یہ کہ یہ مقتول جو ہے یہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے عدو لکم، جو دشمن ہے تمہاری، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مقتول جو ہے وہ مومن ہے۔ مثال کے طور پر یہ انڈیا ہے، انڈیا کا مسلمان کسی پاکستانی مسلمان سے مارا جاتا ہے اور قتل خطا ہے، بھول کے، غلطی سے، اب یہ دشمن ہے، تو ایسی صورت میں فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو آزاد کرنا ہے ایک گردن غلام مومن کا، دیت نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ جو ملک ہے وہ کافر ملک ہے، وہ وہیں رہتا تھا، اسی قوم میں سے تھا، تو اس کو دیت نہیں دینی، یہ پیسہ ان کے پاس نہیں جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اور اگر ہے وہ مقتول مسلمان من قوم، اس قوم سے، بینکم و بینہم میثاق، درمیان تمہارے اور درمیان ان کے ایک پختہ عہد ہے، یعنی عہد یہی ہے کہ نہ ہم تمہارے ساتھ لڑائی لڑیں گے، نہ تم نے ہمارے ساتھ، ہم نے تمہاری عزت کی حفاظت کرنی ہے، تم نے ہماری، اور ہم تمہارے بندوں کی حفاظت کریں گے، تم ہمارے بندوں کی حفاظت کرنا۔ آپ کے بندے ہمارے ہاں آزادی سے آ سکتے ہیں اور ہمارے بندے آپ کے ہاں آزادی سے آ سکتے ہیں۔ اس طرح کئی معاہدے ہوتے ہیں ملکوں میں۔ پھر وہ بندہ بیچارہ مقتول ہو گیا، مسلمان کسی مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو دیت جو سپرد کی جائے گی طرف اس کے اہل کے، یعنی جو مقتول کے وارث ہیں ان کو دیت دی جائے گی، وہ قوم بھی خوش ہو جائے گی، ملک بھی خوش ہو جائے گا، چلو بھائی بندہ تو مارا گیا لیکن کم از کم انہوں نے پیسے تو دے دیے ہیں۔ اور یہ بات اس لیے بھی ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے گا کہ ہمارے بندے سے اگر کوئی جرم ہوا، کوئی ایسی غلطی ہوئی، تو ہم اپنی شریعت کے مطابق اس کو سزا دیں گے، یہ پہلے بتا دیا جائے گا ان کو۔ تو اس طرح جب اپنی شریعت کے مطابق ہم سزا دے دیں گے تو وہ مان لیں گے۔
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور آزاد کرنا ہے ایک گردن غلام مومن کا، دیت بھی دی جائے گی اور ایک غلام مومن کو آزاد بھی کیا جائے گا۔ تو یہ تو ہے ان لوگوں کے لیے جو قاتل بھی ہے، بھول کے اس سے قتل ہو گیا ہے لیکن صاحب حیثیت ہے۔ لیکن ایک قاتل وہ بھی ہو سکتا ہے جو بھول کے کسی کو قتل تو کر بیٹھے مگر صاحب حیثیت نہیں ہے، وہ نہ دیت دے سکتا ہے نہ کسی غلام کو خرید کے آزاد کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر بھی شریعت نے اس کے لیے آسانی رکھی ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جو نہ پائے یعنی دیت کو یا اتنے سرمایہ کو کہ غلام کو لے کے آزاد کر سکے، تو فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو روزے رکھنے ہیں 2 ماہ متتابعین، پے در پے، مسلسل۔ یہ مسلسل کا مطلب یہ کہ درمیان میں ایک روزہ بھی نہیں چھوڑنا، اگر ایک روزہ چھوٹا تو پھر وہیں سے دوبارہ سٹارٹ ہوگا، پچھلے ختم، پھر 2 ماہ سے وہیں سے سٹارٹ ہوگا، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو۔ شرعی عذر سے مراد یہ کہ بندہ بیمار ہو گیا بڑا سخت، یا عورت سے کوئی قتل ہوا اور وہ عورت روزے رکھنا چاہتی ہے 2 ماہ کے مگر وہ پریگننٹ ہے یا اس کو مینسز آ رہے ہیں یا نفاس کی حالت میں آ گئی ہے، تو ایسے شرعی عذر جو ہیں وہ قبول کر لیے جائیں گے۔ جتنے روزے اس نے رکھے ہیں وہ ٹھیک، جب اس فیز سے وہ نکل آئے گی پھر اس کے بعد باقی روزے رکھ لے۔ لیکن ایک چنگے بھلے آدمی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ 2 مہینے مسلسل روزے نہ رکھے۔ وہ مسلسل روزے رکھے گا، ایک دن بھی اگر اس کا روزہ مس ہو جاتا ہے تو پھر نیکسٹ ڈے سے وہ پھر شروع کر دے گا، 2 مہینے رکھے گا۔ توبۃ من اللہ، یہ ہے توبہ کا قبول کرنا یا توبہ کا طریقہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ سے گناہ معاف کروانا ہے قتل خطا کا تو یہی طریقہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا، اس کو پتہ ہے، سب جانتا ہے، اس لیے اس نے یہ احکام دیے ہیں، اس کو پتہ ہے ان کی حکمت کیا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو قتل کرے کسی مومن کو متعمدًا، جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ، تو بدلہ ہے اس کا، جہنم جہنم، خالدًا فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، وغضب اللہ علیہ، اور غضبناک ہوا اللہ اس پر، ولعنہ، اور اس نے لعنت کی اس پر، وأعد، اور اس نے تیار کر رکھا ہے، لہو، اس کے لیے، عذابًا عظیما، عذاب بہت بڑا۔ جو کسی مومن کو، کوئی مسلمان کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، جو آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے اور مسلم ورلڈ میں ہو رہا ہے، جان بوجھ کے، پتہ ہے یہ مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن آتا ہے اپنے آپ کو بیلٹ باندھ کے اور اڑا دیتا ہے۔ تم بے قصور لوگوں کو اڑا رہے ہو، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنے مسلمانوں کے خون کا بوجھ تم اپنے اوپر اٹھا کے اس دنیا سے گئے اور یہ سمجھتے ہو کہ میں شہید ہوں۔ اس کو کہتے ہیں شہادت، یہ تو دوسرے کام بھی کر رہے ہیں۔ تو وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر، یعنی اس کی نیت یہی ہے کہ میں اس کو قتل کروں، ارادہ قتل ہے، تو پس اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بتائی، اس کا انجام بتایا۔ ورنہ سزا تو یہی ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل کرے تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، الحر بالحر والعبد بالعبد پڑھا ہے ہم، ٹھیک ہے نا، وہ قصاص ہوگا۔ لیکن اس قصاص کے بعد بھی اس کا آخری انجام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَجَزَاؤُهُ، 4 سزائیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، 4، کسی کی نہیں بتائیں، اتنے جرم کی سزا اللہ تعالیٰ نے کسی جرم کی نہیں بتائی۔ پہلی سزا کہ تو بدلہ ہے اس کا جہنم، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ پھر دوسری خالداً فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہوگا اس میں۔ تیسری وغضب اللہ علیہ،
اور غضبناک ہوا اللہ اس پر، سخت غصہ اللہ تعالیٰ کا، اور غصے میں اللہ نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ اس کو معاف کرے گا۔ وَلَعَنَهُ، چوتھی، اور اس نے لعنت کی اس پر۔ مراد یہ کہ تم نے ایسا کام کیا ہے کہ تم اب میری رحمت کے مستحق رہے ہی نہیں، کہ میں تم پر مہربان ہوں۔ اور پانچویں، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عذاب بہت بڑا۔ یہ ہے 5 سزائیں ہیں۔ کسی اور جرم کی اتنی بڑی سزائیں یا ناراضگی اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کی۔ اب سوال یہ ہے کہ واقعی ایک مومن سے جان بوجھ کے قتل ہو گیا اور اس کو کالی کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ تمہیں اب عدالت میں پیش کریں گے، تمہارا کیس چلے گا اور اس کے بدلے میں تم سے قصاص لیا جائے گا، تمہیں سزائے موت ہوگی۔ لیکن اس سزائے موت سے پہلے وہ اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ تو اس آیت کی روح سے کچھ علماء کا کہنا یہی ہے کہ اس کی توبہ بالکل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ 5 باتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کی ہیں، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ یہ معمولی جرم نہیں ہے کہ کسی مومن کو کوئی مومن قتل کر دے، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ کچھ علماء کا کہنا یہ، بلکہ سلف کے جتنے بھی علماء تھے، اکثریت ان کی یہ کہتی ہے کہ مومن کا قاتل اگر مومن ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ شرک قتل سے بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے۔ اگر کوئی مشرک شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے شرک کو معاف کرتا ہے، اور بلکہ وہ توبہ اگر خالص کرتا ہے تو اس کی پچھلی ہسٹری جو ہے وہ ساری نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ فرمایا ہوا واقعہ کہ ایک شخص تھا جس نے 100 بندوں کو قتل کیا، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ یہ دلائل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیے اگر ان کی معافی ہو سکتی ہے تو یہ قصاص سے پہلے اگر واقعی صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا اور اس کو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو مایوسی قاتل کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بات کیوں کہی گئی ہے اتنا سخت؟ کیونکہ جرم انتہائی سخت ہے، شدید نوعیت کا جرم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی شدید ترین سزا بتائی ہے۔ تو اس لیے کوئی قاتل اگر اپنے قصاص سے پہلے توبہ کرتا ہے اور صدق دل سے کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، تو ہم اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ میں معاف کرنا جانتا ہوں، میں توبہ بھی قبول کر لیتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اس معاملے میں اتنا یقینی فتویٰ یا فیصلہ نہیں دینا چاہیے کہ یہ قاتل تو کبھی معاف نہیں ہوگا، نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ حجاج بن یوسف جس نے بڑے قتل کیے، بڑے اچھے اچھے مسلمانوں کو، علماء کو، تابعین کو قتل کیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام کو بھی ذلیل کیا، اس کا جب آخری وقت آیا تو جو بھی آتا تھا نا اس کے پاس، یہ بیڈ پہ تھا، مریض پڑا ہوا، ہل نہیں سکتا تھا، تو جو بھی علماء آتے تھے وہ اس کو سناتے تھے، تم نے یہ جرم کیا، تم نے اتنے بڑے عالم کو، سعید بن جبیر جیسے عالم کو تم نے قتل کیا، کوئی اور آتا اس طرح، تم نے فلاں کو قتل کیا، تم نے میرے رشتہ دار کو قتل کیا، بڑا پریشان، یعنی اس کو بتا رہے ہو کہ تمہاری معافی نہیں ہوگی۔ ایک عالم آ رہے تھے،
انہوں نے کہا یہ تو سب سے زیادہ سخت آدمی ہے، پتہ نہیں انہوں نے مجھے کیا کہنا ہے۔ تو ان کو آتا دیکھا تو اس نے بیڈ پہ ہی اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا اور رونے لگا، اور ہچکیاں اس کی نکل گئیں، اور روتے روتے کہتے ہیں اللہ یہ سب مجھے تجھ سے مایوس کر رہے ہیں، مگر کیا میں تجھ سے مایوس ہوں؟ کیا میرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تو مجھے معاف نہیں کر سکتا؟ رویا خوب، اور پھر اس کی اسی لفظ کہتے کہتے اس کی ہچکی بند ہو گئی اور فوت ہو گیا۔ بعد میں جو علماء تھے ان کو جب پتہ چلا تو ایک عالم نے کہا اگر اس نے یہ کہا ہے تو اب بس، اب چپ، اس کے خلاف کوئی کمنٹ نہیں دینا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے صدام کے بارے میں ہم جانتے تھے، اس طرح پروپیگنڈا تھا، بڑا ظالم ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن پھانسی کے پھندے پہ جب اس نے کھڑے ہو کے برملا کہا دنیا سن لے میں مسلمان ہوں اور کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہی میرا جرم ہے جس کی مجھے سزا دی جا رہی ہے، بس اس نے اتنا کہا، پھانسی کا پھندا کھینچا اس کو ہاتھ۔ اب ہم اس کے بارے میں بھی چپ، ہم کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ من قال لا الہ الا اللہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ، جس کی آخری بات اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت یہی شہادت ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ہمیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ مووی جو ہے یوٹیوب پہ اگر آپ دیکھیں تو 100% یقین ہوتا ہے کہ وہ بندہ واقعی بڑا بہادر مسلمان تھا، ورنہ ایسے موقعوں پر بڑے بڑے دعوے دار جو لوگ ہیں نا وہ کلمہ پڑھنا ہی بھول جاتے ہیں، وہ ہائے وائے کرتے ہیں مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، مگر اس نے پھانسی کا پھندا گلے میں رکھتے ہوئے بھی برملا کہا کہ میں کہتا ہوں میرا جرم یہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بڑی بات ہے، ویسے بہت بڑی بات ہے، اس کو دیکھے نا پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ کا کوئی بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عین اس موقع پہ اس کی آخرت بنانے کے لیے اس کو یہ توفیق دی، اور اس نے بڑی جرت کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا اور دنیا نے سنا اس کو، اور اس وقت بھی موجود ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔